بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب چہارم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کے سبق حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور آخر میں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر انتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے ہے نام و نسب۔ اسلامی تاریخ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنی کنیت ابو عبیدہ سے پہچانے جاتے ہیں، تاہم آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال تھا، یعنی آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے دادا کا نام جراح تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو فہر سے تھا، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ قبیلہ بنو حارث میں سے تھیں جن کا نام حضرت امیمہ تھا، جو مشرف اسلام ہوئی۔ تاہم آپ رضی اللہ عنہ کے والد کفر کی حالت میں جنگ بدر میں قتل ہوئے، یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا غزوہ بدر تھا جس میں آپ نے شرکت فرمائی اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنے کافر والد کو اسلام کی محبت میں قتل کیا۔ اسلام کی اہمیت میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے نام میں غیر مسلم والد کا نام شامل کرنا گوارا نہ کیا، کیونکہ والد حالت کفر میں قتل ہوئے تھے، اس لیے حضرت ابو عبیدہ نے اپنے نام کے ساتھ ولدیت میں اپنے والد کا نام عبداللہ لگانے کے بجائے اپنے دادا کا نام جراح لگایا اور دادا کی طرف نسبت کر کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہلانے لگے۔ تو یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف تھا، اور اس کے علاوہ 11ویں پشت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے ولادت یعنی پیدائش۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اصل سے مکہ کا رہائش پذیر تھا، یعنی شروع سے مکے میں ہی رہتے تھے، جہاں پر عام الفیل کے 11 برس بعد عبداللہ بن جراح فہری کے گھر میں آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کعبۃ اللہ پر ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ جو حملہ کیا گیا تھا، اس زمانے کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو اس واقعے کے 11 برس کے بعد، 11 سالوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ کی پیدائش ہوئی۔ مکہ میں ہی آپ رضی اللہ عنہ پلے بڑھے۔ اس کے بعد ہے قبول اسلام۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ 29 سال کے نوجوان تھے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ 29 برس کے نوجوان تھے۔ جوانی کے جوش، آزادانہ ماحول کے اس دور میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے جب اسلام کا آفاقی پیغام آپ رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو بغیر کسی تردد کے، یعنی بغیر کسی سوچ بچار کے فوراً اسلام لے آئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دین اسلام کو قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یعنی وہ 6 افراد جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے ذریعے اسلام قبول کیا، ان میں حضرت ابو عبیدہ کا نام بھی شامل ہے۔ اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے 8 لوگوں کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذاتی خصائل و اوصاف، یعنی ذاتی خوبیاں اور وصف۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عمدہ خصائل و اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر حد درجہ کا اللہ تعالیٰ کا خوف غالب تھا۔ طبیعت میں تواضع یعنی عاجزی انکساری اور زہد جیسی صفات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، یعنی بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ جرأت و بہادری خاندانی ورثہ میں ملی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت سادہ کھاتے اور سادہ اوڑھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کی قیادت اور شام کی ولایت سنبھالنے کے عہدے بھی حاصل ہوئے، یعنی جب فتنہ ارتداد پیدا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جب بہت سے لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تو اس وقت آپ نے اپنے اسلامی لشکر کی قیادت کی۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے آپ کو ملک شام کا والی بنایا، سربراہ بنایا۔ تاہم آپ رضی اللہ عنہ کی قناعت و زہد پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی اس کے باوجود آپ سادگی پسند کرتے تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب آپ رضی اللہ عنہ شام و فلسطین کی مہم پر لشکر کے سپہ سالار تھے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے خیمہ میں آ پہنچے تو وہاں تلوار اور ڈھال کے علاوہ کوئی اور سامان نہیں پایا، تو فرمانے لگے اے ابو عبیدہ ضرورت کا کچھ تو سامان اپنے پاس رکھ لیا کرو۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا امیر المومنین ان ھذا سیبلغنا المقیل، اے امیر المومنین ہماری یہی سادگی والی حالت ہمیں بہت جلد ہماری آسائش گاہ تک پہنچا دے گی۔ یعنی اتنے بڑے عہدے کے باوجود بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی محبت کو حیثیت نہیں دیتے تھے، بلکہ ہر وقت آخرت کی فکر رہتی تھی۔ دوسری مرتبہ فلسطین کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ارض فلسطین میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دولت خانہ پر کھانے کے لیے تشریف لائے، یعنی ان کے گھر جب تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے سامنے سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے پانی میں بھگو کر پیش کیے جو وہ خود بھی تناول کرتے تھے۔ اس وقت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا شام میں آ کر سبھی بدل گئے، لیکن ابو عبیدہ ایک تم ہی ہو کہ اپنی وضع پر قائم ہو، یعنی اپنے طریقے پر قائم ہو۔ مزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ عہدہ و منصب کے باوجود ان کی نظر میں سیم و زر یعنی مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 115 ہے جو کتاب الزہد کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی پسند زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا قد لمبا، پتلا اور بدن کمزور و نحیف تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی صورت و شکل تو بلا شبہ سادگی اور کمزوری کی عکاس تھی، یعنی آپ کے چہرے سے سادگی اور کمزوری کا اظہار ہوتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی سیرت و کردار سے اسلام کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ آج بھی آپ رضی اللہ عنہ کا نام اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فضائل و مناقب۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایک مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی ان میں سے آپ رضی اللہ عنہ بھی ایک ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر 10 صحابہ کرام کا نام لیا تھا جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور ایک ایک کا نام لے کر فرمایا تھا کہ تم جنتی ہو۔ تو وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ہی ان کی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت مل گئی تھی، ان میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو عشرہ مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر میں شرکت نصیب ہوئی، اور بدری صحابہ رضی اللہ عنہم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک ممتاز شان رکھتے تھے جن کی تعریف قرآن کریم میں بھی کی گئی ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے اندر جو افضل ترین صحابہ کرام ہیں وہ بدری صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، تو حضرت ابو عبیدہ بھی انہی میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کی۔ ہجرت کے 9ویں سال جب یمن کی طرف سے علاقے نجران کے بعض اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علمی مناظرہ کے لیے حاضر ہوئے اور ناکام ہو کر بالآخر جزیہ کے لیے آمادہ ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے اوپر جو بھی جزیہ مقرر فرمائیں گے ہم وہ ادا کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ایک امین آدمی بھیجیے۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، یہ شخص اس امت کا امین ہے یعنی امانت دار ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4380 ہے۔ اس کے بعد ہے دینی جدوجہد اور کارنامے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جس طرح ایمان لانے میں سبقت حاصل کی، اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اس راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہر موقع پر استقامت سے قائم رہے، ساتھ ہی اسلام کی اشاعت کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ان بے مثال کاوشوں یعنی کوششوں اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جس زمانے میں اسلام قبول کیا، ایک تو وہ دور بڑی مشکلات کا دور تھا، اس کے علاوہ غزوہ بدر میں شرکت کرنا وہ بھی مسلمانوں کے لیے ابتدائی طور پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ اسی طرح سے پہلے حبشہ یعنی ایتھوپیا کی طرف ہجرت کرنا، پھر مدینہ کی طرف اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا، پھر غزوہ بدر میں شریک ہونا جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، تو یہ بہت بڑی آزمائشیں ہیں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو باقاعدہ ایک اسلامی ریاست قرار دیا اور مدینہ منورہ کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے سن 2 ہجری میں جہاد کی فرضیت ہوئی، یعنی جب غزوہ بدر ہوا تو 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں بھرپور حصہ لیا۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے وقت کفار کے حملہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہو گیا اور جسم اطہر میں زرہ کی فولادی کڑیاں پیوست ہو گئیں، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے ان کو کھینچ کر نکالا، جس سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے، یعنی پہلے ایک کڑی کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا، اسی طرح سے پھر دوسری کڑی کھینچی تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا، لیکن آپ دونوں دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود بہت زیادہ حسین و جمیل لگتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت پورے لشکر اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک جتھے کا امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دونوں خلفاء کے خاص مشیروں میں شمار ہوتے تھے، یعنی دونوں جب کبھی بھی کوئی مشورہ کرتے تو حضرت ابو عبیدہ سے بھی مشورہ ضرور لیا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کو شام کے لیے لشکر کی سربراہی میں بھیجا تو تھوڑے عرصہ میں حمص، شام اور بیت المقدس فتح ہو گئے۔ 16 ہجری اور 637 عیسوی کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے رومی سربراہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرنے پر راضی ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں، یعنی ان کے دور خلافت میں، بیت المقدس مسلمانوں کے ماتحت ہو گیا، مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا، اور فاتح شام و بیت المقدس جیسے اعزازات حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئے۔ اس کے بعد وفات و مدفن۔ ان دنوں مسلمانوں کی فوجی چھاؤنی فلسطین کے نواحی علاقہ امواس میں تھی کہ اچانک طاعون کی وبا پھیلنی شروع ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو دمشق کے قریب جولان علاقہ میں جابیہ کی طرف منتقل کر دیا۔ تاہم وبا کے اثرات اتنے پھیل چکے تھے کہ ہزاروں مسلمان فوجی شہید ہو گئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ 18 ہجری کو 59 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آخری آرام گاہ مغربی اردن کے شہر دیر علا میں واقع ہے، جہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی قائم ہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس سبق کے سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا خاندانی تعارف کیا ہے؟ اس کے جواب میں سب سے پہلے ہے نام و نسب۔ اسلامی تاریخ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنی کنیت ابو عبیدہ سے پہچانے جاتے ہیں، تاہم آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو فہر سے تھا، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ قبیلہ بنو حارث میں سے تھی، جو مشرف باسلام ہوئیں۔ تاہم آپ رضی اللہ عنہ کے والد کفر کی حالت میں جنگ بدر میں قتل ہو گئے۔ اسلام کی اہمیت میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے نام میں غیر مسلم والد کا نام شامل کرنا گوارا نہ کیا اور دادا کی طرف نسبت کر کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہلانے لگے۔ دوسرا سوال ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی پیدائش کب ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو دادا کی طرف منسوب کیوں کیا؟ یہ جواب ہے، سب سے پہلے ولادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا خاندان اصل سے مکہ کا رہائش پذیر تھا، جہاں پر عام الفیل کے 11 برس بعد عبداللہ بن جہرہ فہری کے گھر میں آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ مکہ میں ہی آپ رضی اللہ عنہ پلے بڑھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ کفر کی حالت میں جنگ بدر میں قتل ہو گئے۔ اسلام کی اہمیت میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے نام میں غیر مسلم والد کا نام شامل کرنا گوارا نہ کیا اور دادا کی طرف نسبت کر کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہلانے لگے۔ تیسرا سوال ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امین حاضح الامہ کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب ہے، سب سے پہلے قبول اسلام۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ 29 سال کے نوجوان تھے۔ جوانی کے جوش اور آزادانہ ماحول کے اس دور میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے جب اسلام کا آفاقی پیغام آپ رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو بغیر کسی تردد کے فوراً اسلام لے آئے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے 8 لوگوں کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔
کہ بعد فضائل و مناقب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایک مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی ان میں سے آپ رضی اللہ عنہ بھی ایک ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر میں شرکت نصیب ہوئی اور بدری صحابہ میں ایک ممتاز شان رکھتے ہیں جن کی تعریف قرآن کریم میں بھی کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کی۔ ہجرت کے 90 سال جب یمن کی طرف سے علاقے نجران کے بعض اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علمی مناظرے کے لیے حاضر ہوئے اور ناکام ہو کر بالآخر جزیہ کے لیے آمادہ ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے اوپر جو بھی جزیہ مقرر فرمائیں گے ہم وہ ادا کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ایک امین آدمی بھیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا، امین حاذہ الامہ، امین حاذہ الامہ، یہ شخص اس امت کا امین یعنی امانت دار ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4380 ہے۔ چوتھا سوال ہے، سریہ سیف البحر میں مسلمانوں کی خاص مدد کا کون سا واقعہ پیش آیا؟ اس کا جواب ہے سریہ سیف البحر۔ اس سریہ کو امام بخاری نے غزوہ سیف البحر کے نام سے ذکر کیا ہے۔ جب 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو 300 صحابہ کرام کے لشکر پر امیر بنا کر ساحل سمندر کی جانب روانہ فرمایا تاکہ یہ لوگ قبیلہ جوہینہ کے کفار کی شرارتوں پر نظر رکھیں۔ اس لشکر میں خوراک کی اس قدر کمی پر لشکر مجاہدین کو روزانہ ایک کھجور راشن میں دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ یہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں اور لوگ بھوک سے بے چین ہو کر درختوں کے پتے کھانے لگے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ کو امیر بنا کر 300 آدمیوں کا ایک لشکر ساحل کی طرف بھیجا۔ ہم چل پڑے، ہم راستے ہی میں تھے کہ زاد راہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے تمام لشکر کے توشے حکم دے کر جمع کر لیے تو وہ کھجور کے 2 تھیلے ہوئے۔ ابو عبیدہ ہمیں روز تھوڑا تھوڑا دیتے یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہمیں ایک کھجور ملنے لگی تو میں نے جابر سے کہا، ایک کھجور سے کیا پیٹ بھرتا ہوگا؟ جابر نے کہا، اس ایک کھجور کے ملنے کی حقیقت جب معلوم ہوئی کہ جب وہ بھی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ ہم ساحل سمندر پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک مچھلی پہاڑی کی طرح موجود ہے۔ اس لشکر نے وہ مچھلی 18 دن تک کھائی۔ پھر ابو عبیدہ نے اس مچھلی کی 2 پسلیاں کھڑی کرائیں اور ایک سواری کو اس کے نیچے سے گزارا تو بغیر اس کے لگے ہوئے سواری نیچے سے صاف نکل گئی۔ یہ صحیح بخاری کی جلد 9 حدیث نمبر 1549 ہے۔ چوتھا سوال ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سادہ زندگی سے کوئی ایک مثال پیش کریں۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے لکھا جائے گا سریہ سیف البحر۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عمدہ خصائل اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔ آپ پر حد درجہ کا اللہ تعالیٰ کا خوف غالب تھا۔ طبیعت میں تواضع اور ذوق جیسی صفات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جرأت و بہادری خاندانی ورثہ میں ملی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت سادہ کھاتے اور سادہ اوڑھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کی قیادت اور شام کی ولادت سنبھالنے کے عہدے بھی حاصل ہوئے، تاہم آپ رضی اللہ عنہ کے قناعت و زہد پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب آپ رضی اللہ عنہ شام فلسطین کی مہم پر لشکر کے سپہ سالار تھے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے خیمہ میں آ پہنچے تو وہاں تلوار اور ڈھال کے علاوہ کوئی اور سامان نہیں پایا تو فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ، ضرورت کا کچھ سامان تو اپنے پاس رکھ لیا کرو۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا امیر المومنین ان ھذا سبیعنا المقیل، اے امیر المومنین، ہماری یہی سادگی والی حالت ہمیں بہت جلد ہماری آسائش گاہ تک پہنچا دے گی۔ یہ حدیث مصنف عبدالرزاق کی کتاب الجامع باب زہد الصحابہ میں موجود ہے۔ دوسری مرتبہ فلسطین کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ارض فلسطین میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دولت خانہ پر کھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے سامنے سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے پانی میں بھگو کر پیش کیے جو وہ خود بھی تناول کرتے تھے۔ اس وقت امیر المومنین نے فرمایا، شام میں آ کر سبھی بدل گئے لیکن ابو عبیدہ
ایک تم ہی ہو کہ اپنی وضع پر قائم ہو۔ الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ عہدہ و منصب کے باوجود ان کی نظر میں سیم و زر کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں کتاب الزہد کے اندر حدیث نمبر 115 ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر ٹکا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا نام تھا؟ آپشن الف عبداللہ، آپشن بے عمر، آپشن جیم عمران، آپشن دال عامر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال عامر۔ اس کے بعد سوال ہے، امین حاضح الامہ لقب تھا؟ آپشن الف حضرت انس رضی اللہ عنہ کا، آپشن بے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا، آپشن جیم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا، آپشن جیم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد سوال ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے 2 ملکوں کی طرف ہجرت کی؟ آپشن الف حبشہ و مدینہ منورہ، آپشن بے مکہ و مدینہ منورہ، آپشن جیم شام و فلسطین، آپشن دال طائف و مدینہ منورہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم شام و فلسطین۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔